عبدالقوی صاحب کے گھر چھاپا مارتے ہیں. بتائیں آپ نے رات یہاں گزاری ہے؟ آپ کے بیڈ پہ 2 کمبل پڑے ہوئے ہیں. ہاں اس کا کیا مقصد؟ وہ جو بچہ جو میرا میزبان ہے وہ یہاں سویا تھا, میں یہاں سویا. آپ نے رات اپنا ایک مرد کے ساتھ بیڈ شیئر کیا؟ ہاں یعنی وہ بچہ ہی ہے میرا, مختلف لگاؤ. میرے اپنے خاندان کا ہے بچہ ہے. یہاں پہ مفتی صاحب تیل بھی پڑا ہوا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی فیملی بھی ہے نا یہاں. صاحب یہ پوری بوتل تیل کی بیڈ کے ساتھ پڑی ہے اور آپ کو انہیں کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں, کیونکہ کمرہ ان کا ہے, میرا نہیں ہے. آپ کا نہیں. آپ نے دھوتی پہنی ہوئی ہے اور شلوار مفتی صاحب نے اتار کے رکھی ہوئی ہے. مفتی صاحب یہ کیا معاملہ تھا؟ بیڈ پہ بھی تیل کے دھبے ہیں. چلو دیکھیں, یہ بیٹا یہیں سویا تھا, میں وہاں سویا تھا. میرے خیال میں وہ فیملی کے چونکہ رہتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے آج کل فیملی نہیں ہے تو جیسی چادر ہے دوبارہ چلتا رہا. ان جیسے معاملات سے اللہ نے بہت بالا تر رکھا ہے. کسی دوسرے کے بارے میں کوشش کرے نا کہ اس کو نیچے دکھایا جائے, اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے. حریم کی ویڈیوز تھی وہ دیکھی؟ وہ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آدمی دیکھتا تو ہے نا بھی کیا ہے. آپ کو کیا محسوس ہوا؟ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اللہ مکافات عمل ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی اس کے خامد نے ڈالا ہے, بہرحال جس نے بھی ڈالا ہے, مفتی عبدالقوی نے نہیں ڈالا. کیا کبھی آپ نے پیسے لے کے یا کسی کی حلالہ کرانے کی کوشش کی, یا یہ جو تمام نکاح تھے یہ صرف اور معاملات کی طرف ہوئے؟ آپ میرے بیٹوں کی طرح ہوں, میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کے حلالے کے حوالے سے نہ میں نے فتویٰ دیا ہے, نہ میں اس طرف جاتا ہوں. حکیم شکیم بھی رکھا ہوا اپنا, خوراک اپنی اچھی رکھتے ہوئے نہ کسی حکیم کے پاس جائیں, نہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس, نہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس. مسئلہ یہ جو بچے آج کل فلمیں دیکھ کے اور پھر اپنے صحت خراب کر بیٹھتے ہیں, خواتین کی بھی یہی کیفیت ہے, مردوں کی بھی یہی کیفیت ہے. یہ کیا ہے جی, یہ جناب وہ اپنا گرم پلیٹ آ رہی ہے اور اس کے اوپر جناب ایسے لمبا کر کے جناب سفید رنگ کا پاؤڈر ڈال کے اور جناب ناک کے ذریعے سے. جس دور میں آپ اور ہم ہیں اس کے اندر سمجھانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین آج ایک بڑے ہی منفرد پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ناظرین اس وقت ایک جگہ پر موجود ہیں. مجھے پتہ لگا تھا کہ مفتی عبدالقوی لاہور میں آئے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. مفتی عبدالقوی اکثر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل رہتے ہیں, اکثر تنقید کی زد میں رہتے ہیں اور بہت سی جو ہے غیر اخلاقی چیزیں ان کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں. تو آج میں ان کے مجھے پتہ لگا جہاں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں, میں نے کہا اچانک جا کے چھاپا مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صداقت ہے, کیا معاملات ہیں, کس طرح سے مفتی عبدالقوی جو ہے اپنی جو ہے تنہائی گزارتے ہیں. تو آئیے مفتی عبدالقوی صاحب کے گھر چھاپا مارتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں ساتھ یار کیسا نا اندر بیٹھتے ہیں, ہم نے نصب کریں, آپ پہ ذرا چھاپا مارے ہیں. کوئی نہیں, میں کھلی کتاب ہوں. ابھی تک جناب 11-12 جناب ہمارے آپ کے الیکٹرانک کے سوشل دیکھ لیں پھر اندر کیا رکھا آئے. یہ ہمارے ملتان کے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پولیس کے اندر جناب بہت بڑے افیسر ہیں. بڑی مدت سے مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے ہاں آئے. ہم آپ کا کمرہ دکھا لیں؟ الحمدللہ مفتی عبدالقوی ایک کھلی. چلیں آپ مجھے ذرا بتائیں, آپ نے رات یہاں گزاری ہے؟ ہاں رات میں یہاں تک پہنچا ہوں, فجر کی نماز بھی وہاں ہو گئی مجھے مختلف چینلز کے تھرو. تو اس کے بعد میں یہاں پہنچا تو میں نے کہا چلو بچے کی بات مانتا ہوں. مفتی صاحب سے بڑی باتیں جو ہیں جوڑی جاتی ہیں, تو آج دیکھتے ہیں کتنی سی جگہ. مفتی صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کے بیڈ پہ 2 کمبل پڑے ہوئے ہیں. ہاں اس کا کیا مقصد؟ وہ جو بچہ جو میرا میزبان ہے وہ یہاں سویا تھا, میں یہاں سویا, لیکن میں جب صبح کی نماز کے بعد آیا تو 10 بجے صبح اس نے ڈیوٹی پہ جانا تھا. آپ نے رات اپنا ایک مرد کے ساتھ بیڈ شیئر کیا؟ ہاں یعنی وہ بچہ ہی ہے میرا, مختلف لگاؤ. میرے اپنے خاندان کا ہے, بچہ ہے میرا, بیٹا ہے. ایک کمبل ان کا تھا, ایک ان کا تھا, ایک میرا. یہاں پہ مفتی صاحب تیل بھی پڑا ہوا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی فیملی بھی ہے نا یہاں. آپ ادھر آئیں نا میرے پاس, مجھے ذرا پورا اپنا روم تو دکھائیں ہمیں چیزیں. یہ جو جناب اپنا مفتی صاحب یہ بتائیں, پوری بوتل رکھی ہوئی ہے. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ چونکہ وہ بما فیملی کے رہتے ہیں نا, تو عید پر ان کی فیملی گئی ہے تو وہ واپس نہیں آئے. میں بھی ان کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس نے کہا کہ آج کل میری فیملی یہاں نہیں ہے. یہ پوری بوتل تیل کی بیڈ کے ساتھ پڑی ہے اور آپ کو انہیں کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں, کیونکہ کمرہ ان کا ہے, میرا نہیں ہے. آپ کا نہیں, بیڈ کے ساتھ باہر ناظرین یہ پڑی ہوئی ہے. واللہ عالم اس کے کیا معاملات تھے. اور مفتی صاحب اور بتائیں, اور کیا روم میں رکھا ہے؟ کھانا اتنا رات پھل چل کھاتے رہے ڈیوٹی پہ ساری چیزیں میرے پاس چھوڑ کے کیا ہے. پھر جس طرح ٹیلی ویژن والے آتے رہے, سوشل میڈیا کے حضرات, تو وہ بھی کھاتے رہے ساتھ, میں بھی کھاتا رہا ہوں. صاحب اس ٹائم جو ہے دھوتی میں ملبوس ہیں. ہاں ابھی میں نے صبح نماز عصر جب پڑھی نا تو اسی کے بعد جناب اسی حالت میں بیٹھ گیا. آپ نے دھوتی پہنی ہوئی ہے اور شلوار مفتی صاحب نے اتار کے رکھی ہوئی ہے. مفتی صاحب یہ کیا معاملہ تھا؟
نہیں تو میرا اپنا کمرہ جو ہے آئیں ذرا دکھائیں, آپ پورا دکھائیں تاکہ ہم مفتی صاحب کے نا باقاعدہ جو ہے نا چھاپا مارا ہے نہیں ہمیں مفتی صاحب کھلی کتاب ہے, چھاپا ماریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو مفتی صاحب کہیں گے. کردار اور تو نہیں چھپایا ہوا روم میں, آپ دیکھ لیں, دیکھ لیں ہم ساتھ اٹیچ بات ہے, ہم دیکھ لیں, دیکھ لیں, اپنی تسلی کر لیں. بالکل کر لو کر لو. آپ ذرا دکھائیں ہمیں, ہم دیکھیں گے کوئی مفتی صاحب نے اور کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. علی صاحب ہوں, جی, حفظ صاحب ہوں, ان کی وجود میں کوئی بات کچھ ہو سکتی ہے. لیکن جی بندہ ہمیں کوئی نہیں ملا, لیکن مفتی صاحب ذرا چل کر رہے ہیں اور دھوتی میں ملبوس ہیں اور شلوار اتار کے رکھی ہوئی ہے باہر. میرا خیال ہے کہ چل کر رہے تھے, گرمی میں اے سی ویسی لگا ہوا ہے. جو وہ بھی گئی ہے نا, تو اسی لیے میں نے نہایا بھی صحیح اور نماز عصر پڑھی, تو پھر اسی طرح سادگی میں بیٹھ گیا. تو آپ کو میں خیال میں کسی چینل والے نے بتایا ہوگا کہ مجھے پتہ لگا مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا مفتی صاحب کے کمرے میں چھاپا مارے. مفتی صاحب ایک منٹ, یہ کیا ہے جو آپ نے اوپر لگایا ہوا ہے؟ مجھے کوئی نہیں پتا, یہ اسی بچہ جو پولیس میں ہے. لگ رہا ہے کہ اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے اور کوئی شاید ویڈیو سیڈیو تو نہیں بناتے آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے نوجوان ہیں نا ان کا شعبہ ہے تو یہی, اور بچہ ہے بھی چونکہ پولیس کے اندر اور آئی ٹی میں ہے, تو شاید اس نے اپنے حوالے سے جناب جو نہیں. تو بیڈ کے ساتھ کیمرہ لگانا پتہ نہیں, یہ تو کیمرہ یا کچھ اور چیز ہے, پتہ نہیں, یہ تو وہی بتا سکے گا. کلپ شلپ لگ رہا ہے, ہاں جو بھی ہوگا آپ کو اس چیز کا نہیں پتا. جب چونکہ وہاں فیملی کے رہتے ہیں, فیملی اس کی گئی ہوئی تھی, اس لیے میں نے کہا چلو آج اس کے بعد چلا جاؤ. آپ ادھر کتنی دیر ہیں؟ بس میں بھی جا رہا ہوں, صرف آپ ہی کے انتظار میں تھا, کیونکہ مختلف چینلز والے آ رہے تھے, تو انہوں نے مجھے آپ کا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ جناب ایک ٹیم آ رہی ہے, میں نے کہا آنے دو. تو اس دوران جناب آپ کے انتظار میں آپ بیٹھا تھا, بس اس کے بعد جیسے آپ نکلیں گے میں بھی نکل جاؤں گا. صاحب کوئی ٹیشو اگر ہو, کیونکہ میرے ہاتھ میں اب وہ لیس دار سا ہو گیا. یہ تو میں تو آپ کو پتہ ہے جس کے گھر میں ہوتا ہوں نا ان کی چیزوں کو میں نہیں دیکھتا. ٹیشو ویسے ادھر پڑا تو ہوا ہے, ایک یوزڈ ہے, شاید میرے خیال میں وہ اپنا تولیہ لے لیں. وہ تولیہ لے رہے ہیں ناظرین, یہاں پہ ایک تولیہ پڑا ہوا ہے, ہم اس سے ہاتھ اپنا جو ہے پونجھ لیتے ہیں. اور کیونکہ وہ ہم نے تیل کی بوتل اٹھائی تھی, تو یہاں پہ کوئی رہتا بھی ہے روم میں. مفتی صاحب اگر ادھر آ جائیں, میں ذرا چیئر پہ بیٹھ جوں تاکہ ذرا فریم اچھا بن جائے. یہ کس چیز کیا, آپ ادھر آ جائیں ذرا کائنڈلی, اگر آپ میرے پاس قریب, آپ ذرا ادھر آ جائیں تاکہ مائک کی رسائی بھی آپ تک ہو. مفتی صاحب یہ دیکھیں, یہ کیا ہے, یہ دیکھیں بات مفتی صاحب خراب ہو رہی ہے. بیڈ پہ بھی تیل کے دھبے ہیں. چلو دیکھیں, یہ بیٹا یہیں سویا تھا, میں وہاں سویا تھا. میرے خیال میں وہ فیملی کے چونکہ رہتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے آج کل فیملی نہیں ہے, تو جیسی چادر ہے دوبارہ چلتا رہا. کوئی معاملہ تو اس طرح سے نہیں ہے. نہیں الحمدللہ. صاحب آپ کو اتنا کیوں کنٹروورشل کیا؟ ان جیسے معاملات سے اللہ نے بہت بالا تر رکھا ہے, اور آپ میرے خیال میں جب سے مجھ سے ملتے ہیں آج محسوس کر رہے ہوں گے کہ چھوٹے سے کمرے میں مفتی صاحب موجود ہیں, اس لیے کہ اس بچے کی خوشی کے لیے میں آیا ہوں. مفتی صاحب نارملی تو آپ بڑے بڑے ہوٹلز میں آپ کا اسٹے ہوتا ہے اور آپ کی بڑی ایلیٹ کلاس کے ساتھ دوستی بھی ہے. اور میں بس یہ اچانک, میں نے کہا مفتی صاحب جو کمرے میں اچانک چھاپا مارے ہیں, دیکھیں کیا کیا چھپایا ہو. آپ تو اب آئے نا, صبح یعنی میں سویا جب نماز کے بعد آ کے 1 بجے سے لے کے اب تک آپ کی تشریف آوری سے پہلے 5 ٹیمیں آ چکی ہیں. 2 ٹیمیں تو جناب اپنا انڈیا کے اندر انہوں نے مجھے لیا ہوا تھا اپنے چینلز کے حوالے سے, تو اس لیے میں نے کہا کہ آج جتنے پروگرامز ہیں ان کو یہیں سمیٹ لیتے ہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ آج میں نے آپ سے کوئی حریم شاہ کے کوئی قندیل بلوچ کے بارے میں بات نہیں کرنی. آج میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی کیسی چل رہی ہے. میرے بچے بات سنیں, جو طبقہ یا جو ادارہ یا جو شخص کسی دوسرے کے بارے میں کوشش کرے نا کہ اس کو نیچے دکھایا جائے, اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا, قندیل بیچاری کا انجام کیا ہوا. اب حریم شاہ کی جو ذلت کی کیفیت ہے, کل رات بھی 2 چینل کے اوپر جناب انہوں نے فون ملا دیا, میں نے بات کی, کسی کے اوپر معذرت کر رہی تھی, کسی کے اوپر کہہ رہی تھی جی جناب میں نے مفتی صاحب کے معاملے میں آج کے بعد بدگوئی نہیں کرنی. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا اب تم کسی کی عزت ہو, انفرادی زندگی اور ہوتی ہے, شادی کے بعد کی زندگی اور ہوتی ہے. تم اب اخلاقی طور پہ زندگی گزارو, واپس جاؤ. اور مجھے کل اس نے کہا کہ جی میں پاکستان سے واپس چلی گئی ہوں. میں نے کہا چلو جا کے 2 رکعت نوافل پڑھنا کہ اللہ تبارک. آپ نے جو حریم کی ویڈیوز تھیں وہ دیکھی؟ وہ بھی اس دن بھی حلفن غلط اچھی لگی, بری لگی, کیا ہوا, کیسی لگی؟ غیبت ہو, بہتان ہو, الزام. آپ نے ویڈیوز دیکھی؟ سنو میں بتا رہا ہوں, پہلے سوال جواب. میں ایک عالم آدمی ہوں نا, جو آج سننے والا تو اس کو بھی آدھا مفتی بنا دیتا ہوں. جھوٹ ہو چلو اس کو محدود کرتا ہوں, یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ویڈیوز بہرحال آپ نے دیکھی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان دنوں کے اندر میں لاہور میں تھا اور میں جناب سویا ہوا تھا. صبح کے بعد میں ہمیشہ سوتا ہوں. 10:30 11 بجے کے بعد مجھے واٹس ایپ کی بجائے وہ جو دوسرا میرا چھوٹا فون ہے, اتنی کالیں, ایک میں نے اٹھا بھی لی. تو انہوں نے کہا کہ جناب اس طریقے کے اوپر جناب جو کچھ ان پٹھانوں نے کہا
کہ یہ دیوسا ہے، یہ خنزیرہ ہے، یہ کتیا ہے، یہ کمسلا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا. تو بہرحال اس میں نے دیکھا تو مختلف ممالک سے جناب اس کی ویڈیوز بھی آئی ہوئی تھی. تو اب آپ کو پتا آپ نے دیکھی پوری؟ ہاں، وہ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آدمی دیکھتا تو ہے نا بھی کیا ہے. آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ کو دیکھ کے برا لگا؟ آپ نے کیا سوچا فوراً ویڈیو دیکھی تو آپ نے کیا سوچا؟ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اللہ مکافات عمل ہے. جب تو بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے، تو کس عجیب انداز میں اور عظیم انداز میں. اور کیا کہہ رہی ہے کہ میری اپنی سہیلی سندل خٹک نے اس کو جناب ڈالا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی اس کے خامد نے ڈالا ہے. بہرحال جس نے بھی ڈالا ہے، مفتی عبدالقوی نے نہیں ڈالا. لیکن اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے اب پٹھان ویڈیوز وائرل ہوئی نا تو مجھے لگا آپ پہ الزام نہ لگ جائے، کیونکہ اکثر کچھ ہوتا ہے تو آپ پہ الزام لگ جاتا ہے. دیکھیں الزام ہی ہوتا ہے نا. بات یہ ہے کہ قندیل کا معاملہ تھا، اس میں تو جیل بھی رہ گئے تھے. پہلی پیشی کے اوپر باعزت بری ہو کے گھر بھی آ گیا، اور جو اصل قاتل تھے وہ آج تک مر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک مفتی ہیں جس پہ بہرحال بہت سے لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ انہیں اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جتنی یہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں تو مفتی کا نام جو ہے یہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ یہ لوگوں کی رائے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ایک مفتی ہوتے ہوئے مطلب کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی والے آپ سے خوش ہیں؟ الحمدللہ میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ جب میں ارادہ کروں نا کہ میں گھر میں اپنی اہلیہ کو کہہ دوں یا بچوں کو کہہ دوں کہ چلو کراچی جانا چاہیے، ذرا گرمی ہے ٹھنڈے علاقے میں جانا چاہیے، تو 10 کاریں 12 کاریں 15 کاریں، بعض دفعہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک پوری 2 کے قریب گاڑی کی جو ہے نا وہ بوگیاں وہ بک ہو جاتی ہیں. 150 لوگ میرے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں. کہ آپ نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ آپ کے نکاح بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی جو اہلیاں وہ ایک ہی ہیں. ایک ہی اہلیاں یا 2 ہیں؟ مطلب کہ جن کی ذمہ داری لے کے چل رہے ہیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جو نکاح والی ہوتی ہے وہ بھی اہلیہ ہی ہوتی ہے. معنی یہ ہے کہ جو شادی ہے وہ میری ایک ہی ہے، جن کا پورا نان و نفقہ، جن کی ذمہ داری وہ سمجھے گھر کی ملکہ ہے، ہر حوالے سے مالکہ ہے، اور میرے لیے جناب محبت کا مرکز ہے. اسی سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے، پھر اس کے آگے اولاد بھی ہے، پھر آگے ان کی اولاد بھی ہے. تو الحمدللہ شادی میری صرف ایک ہی ہے، اور اسی محترمہ سے ہے جو میرے گھر کے اندر موجود ہے. اور وہ خوش بھی ہیں. تو آپ نے بتایا کہ مطلب کہ ایک ہی شادی ہے اور وہ میرے سے بڑے خوش ہیں. پھر بھی آپ ہر جگہ آپ نے مطلب کہ جا کے ہر خاتون کے ساتھ آپ کی تصویر وائرل ہو جانا، اور پھر آپ بتا رہے کہ میں ہر جگہ جا کے نکاح بھی کر لیتا ہوں. کبھی انہوں نے کہا نہیں کہ یار دیکھیں آپ ہر جگہ ہی کوشش بھی کر لیتے ہیں؟ اور دیکھیں میرے بیٹے، ایک دفعہ نہیں میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو نکاح کے لیے نہیں کہا. شادی تو میں نے بالکل کرنی نہیں. شادی تو میری ایک ہی ہے جہاں سے اللہ نے مجھے ساری نعمتیں یعنی اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. اگر ایک محترمہ کی طرف سے مجھے پیشکش ہوتی ہے میرے ساتھ زندگی گزارنے کے حوالے سے، تو میں اس کے اندر جناب کیوں جاؤں ایک ایسے راستے کی طرف جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بد اخلاقی بھی ہے، بد کرداری بھی ہے. تو نکاح کرنا اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن میں کسی طرح کی ان کی ذمہ داری اس لیے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ میرے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ میں جناب دوسری شادی کروں یا کسی محترمہ کا نان و نفقہ اٹھاؤں. اور اکثر تو جناب جو خواتین میرے نکاح میں رہی ہیں وہ مجھ سے زیادہ مالدار تھیں. آپ کی بیوی جو آپ سے بڑی خوش ہیں، آپ کی شریک حیات ہیں، آپ کی ان کے ساتھ شادی، آپ ان کا نان و نفقہ اٹھاتے ہیں، انہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے؟ وہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ دیکھیں کیونکہ ایک خاتون جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میرا مرد میرے علاوہ کہیں بھی نہ دیکھے، تو ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک خاتون چاہ رہی تھی، میرے ساتھ کوئی صحبت چاہ رہی تھی یا کچھ خلوت چاہ رہی تھی، تو میں اس سے نکاح کر کے باہر یہ کر رہا ہوں؟ دیکھیں جی، جو میری خوش نصیب بیوی، شادی والی بیوی، حافظہ بھی ہو، عالمہ بھی ہو، میری قریبی رشتہ دار یعنی پھوپھی کی بہن بھی ہو، میں اس کا ماموزاد ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب جتنے ان کے شرعی مطالبات ہیں میں ان کو جب مکمل کر رہا ہوں، تو اس لیے ان کو یہ پتہ ہے کہ مفتی صاحب ایک عالمی شخصیت ہیں. مفتی صاحب ابھی جا رہے ہیں 4 ملکوں کے سفر کے اوپر، اب فلاں ملک جا رہے ہیں، اب فلاں شہر میں جا رہے ہیں، اب فلاں. تو ایسی باتیں جناب وہ اپنے ذہن میں اس لیے نہیں لاتی کہ ان کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب نے گناہ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے. تو اس کے مطابق یوں سمجھے کہ ان کی خاموشی کے ساتھ یہ اجازت مجھے حاصل ہے کہ میں اس طرح کا پرسکون زندگی گزاروں. اچھا مفتی صاحب، میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اور مجھے کسی نے بتایا، آپ نے بتانا کہ اس میں کتنی صداقت ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مفتی صاحب جو ہے نا، یہ جو بڑے امیر لوگ جو غلطی میں ڈائیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو مفتی صاحب کو حلالے کے لیے پیسوں کے عوض حلالے کے لیے یہ کرتے ہیں، اور اس لیے ان کتنے نکاح ہیں.
اب آپ نے مجھے اس پہ بتانا ہے اس میں کتنی کی صداقت ہے. کیا کبھی آپ نے پیسے لے کے یا کسی کے حلالہ کرانے کی کوشش کی, یا یہ جو تمام نکاح تھے یہ صرف اور معاملات کی طرف ہوئے؟ مجھے ذرا اس پہ یہ خبر پتہ چلی تھی, میں کہا آپ سے پوچھوں, بجائے کہ میں اپنے سے بتاتا رہوں, آپ اسے بتائیں. میرے بچے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سب علماء کو پتہ ہے کہ حلالے کا دروازہ اگر بند کیا ہے تو وہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب نے کیا ہے. میرا رسالہ ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, ہم نے تو حلالے کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی مفتی صاحب پیسے لیتے ہیں اور حلالہ نکالتے ہیں, مفتی صاحب نے تو حلالے کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. آپ میرے بیٹوں کی طرح ہوں, میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کے حلالے کے حوالے سے نہ میں نے فتویٰ دیا ہے, نہ میں اس طرف جاتا ہوں. اور جو حضرات حلالہ لکھتے ہیں آج وہ بھی میرے رسالے کی برکت سے یہ لکھتے ہیں کہ حلالے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب کے فلاں رسالے کی مناسبت سے ان کیفیات کے اندر چونکہ طلاق واقع نہیں ہوئی, اس لیے ان لوگوں کا گھر بغیر حلالے کے آباد ہو سکتا ہے. آپ نے اس میں کیفیات کا لفظ استعمال کیا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غصے میں یا کوئی بھی ایک نچاکی ہوئی اور بعد ڈیورس ہوگی تو آپ حلالے کے لیے بھی موجود رہتے ہیں؟ میرے بچے میں حلالے کی طرف کیوں جاؤں؟ آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں میں آ آپ رہا سے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ نے بھی ہو, حمزہ بھی ہو, دانا آدمی بھی ہو, پھر جناب یہ کہ حلالہ. میں نے حلالے کا دروازہ بند کر دیا ہے. جب حلالے کا دروازہ بند کر دیا ہے تو معنی یہ ہے کہ اب یہ روٹ نہ کسی مفتی کا ہے نہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کا ہے, جب حلالے کا دروازہ ہی بند ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر ایک نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح ٹوٹتا نہیں ہوتا. نکاح ختم ہوتا ہے. آپ عالم آدمی ہو, صحافی آدمی ہو, بات وہی کیا کرو جو حکمت کے مطابق ہو. میاں بیوی کا ایک تعلق ہے جس کا نام ہے نکاح. نکاح کی صورت میں جب آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں تو وہ طلاق دے دیتا ہے. اگر محترمہ چاہتی ہے کہ میں محترم سے علیحدہ ہو جاؤں تو وہ تنسیخ ہے اور خلو ہے. اب ہم نے رسالہ لکھا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, اور عمومی جو طلاقیں ہیں وہ انہی کیفیات کی وجہ سے ہوتی ہے. آج تمام پاکستان کے مفتیان کرام سمجھتے ہیں, بہت سارے مفتیان کرام نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس صدی کا سب سے اعلیٰ ترین رسالہ لکھا ہے جس کے اوپر اہل سنت بھی متفق ہیں, اہل حدیث بھی متفق ہیں, اہل تشیع بھی متفق ہیں. کیفیات کے اوپر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. جب حلالے کا دروازہ مفتی عبدالقوی صاحب نے اپنے 24 صفحہ رسالے کی مناسبت سے سن 2000 سے بند کر دیا ہے, اب اس کا کیا معنی کہ جناب, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب مفتی صاحب ایسے تھے جو حلالے کی طرف جاتے تھے تو اس رسالے کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی حلالے سے محفوظ کر دیا ہے. اچھا, مطلب کہ آپ نے کبھی بھی جو آپ نے بتایا اتنے نکاح کیے وہ پیسوں کے لیے نہیں کیے؟ نہیں, میں پیسے کے لیے کیوں کروں؟ میرے وہ کس کے لیے کیے؟ وہ پھر کیا آپ کی خواہش کیا تھی؟ پھر وہی آپ کی بچوں والی بات ہے. ایک محترمہ جو پیسے میں مجھ سے زیادہ ہے, بیوہ ہے, متعلقہ ہے, خلو یافتہ ہے, وہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو یہ کہتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں, تو اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میری طرف سے کوئی انکار نہیں. آپ نے بتایا کہ وہ نکاح زیادہ دیر چلتے بھی نہیں ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ نکاح جب مطلب کہ آپ نان و نفقہ بھی نہیں اٹھا رہے اور آپ ان کے ساتھ مطلب چل بھی نہیں رہے, کیونکہ آپ نے کہا میں شادی ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی رہے گی, آپ پھر جو یہ نکاح یہ کیا صرف جسمانی لذت کے لیے ہوتے ہیں؟ میرے بچے نکاح ہوتا کس کے لیے ہے؟ میرے خیال میں آج تک آپ کی شادی چونکہ نہیں ہوئی, آپ کو نہیں پتہ کہ نکاح کا مقصد کیا ہے. کیا مقصد؟ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک پرسکون لتسکنوا الیہا. میرا قرآن کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, میرا قرآن کہہ رہا ہے ما طاب لکم من النساء, خواتین میں سے جو آپ کو طیب اچھی لگیں, پسند لگیں. میرا دین دین فطرت ہے, میں کوئی کرسچن تو نہیں ہوں, میں تو مسلمان ہوں کہ میں یہ کہوں جی حضرت یسوع مسیح نے نکاح نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا. میرا قرآن کہہ رہا ہے ما طاب لکم من النساء, خواتین میں سے جو آپ کو بہت بہتر اور اچھی لگے, کیوں زندگی گزارو, کیوں نکاح کرو کہ لتسکنوا الیہا, ان کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی پرسکون گزارو. اسی لذت کا نام نکاح ہے, اسی سکون کا نام نکاح ہے. اسی میں پھر کہا گیا کہ مطلب کہ نکاح کے بعد مطلب کہ اللہ پاک آپ کو اولاد بھی دیتا ہے. آپ مطلب کہ ایک سسٹم چلتا ہے نا, مطلب کہ نارملی لوگ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ جسمانی تسکین ہو گئی, پھر اللہ پاک نے کرم کیا اولاد ہو گئی, اور پھر آپ ایک سسٹم میں آگے آپ کے بڑھاپا کا سہارا مطلب یہ سسٹم چلا. مطلب کہ جو آپ نکاح کر رہے ہیں اس میں سسٹم نہیں چل رہا, اس میں باقی معاملات نہیں ہیں, صرف تسکین ہے اور پھر ختم ہے. میرے بیٹے میں الحمدللہ والد بھی ہوں, نانا بھی ہوں, پڑنانا بھی ہوں, اللہ نے اولاد جیسی نعمت بھی مجھے عطا فرمائی ہے. اب محترمہ بھی یہی کہتی ہیں کہ میں صاحب اولاد ہوں, میں بھی کہتا ہوں میں صاحب اولاد ہوں. تو یہ دیکھیں بات جو ہوتی ہے نا یہ ساری ہوتی ہے محترم اور محترمہ کی رضامندی کی. میری آپ کو دعا یہی ہے, میرے خیال میں آپ کو جو سوالات ہیں
کہ اللہ آپ کی جلد شادی کرے تاکہ اس کے مطابق پہلے مفتی صاحب کے اس فتوے پر عمل کریں کہ شادی ایک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جناب جس طرح ماشاءاللہ شخصیت ہے، جس طرح اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، جس طرح آپ کا جناب چینل ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نکاح والی بیویاں بھی عطا فرمائیں۔ اللہ میرے حق میں بس بہتر فرمائے۔ آپ مجھے اختتام میں بس یہ بتا دیں، حکیم شکیم بھی رکھا ہوا اپنا؟ میرے بچے بات یہ ہے کہ آدمی اگر خوش اخلاق ہو، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہو، غذا اور خوراک اس کی اچھی ہو، اور اس نے محتاط شرعی زندگی گزاری ہو، تو حکیم کی کیا ضرورت ہے؟ اور نوجوانوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ صرف 4 کام کریں جو مفتی عبدالقوی صاحب کرتے ہیں۔ ہر وقت خوش رہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں تو الحمدللہ شکر ادا کریں، آزمائش آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، دل کو لگانے کی ضرورت نہیں، چہرے کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں، زبان ہمیشہ میٹھی رکھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمت میسر آ جائے اس کا انکار نہ کریں، اور خوراک اپنی اچھی رکھتے ہوئے نہ کسی حکیم کے پاس جائیں، نہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس، نہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ تو آج کل بچے اتنے پریشان ہیں، کیا کہیں گے انہیں؟ میرے بچے، میں تو خود پریشان ہوں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ہر طرح کے محافل میں جو بھی مجھے دعوت دے میں چلا جاتا ہوں، تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے۔ کوئی یوں کر کے کر رہا ہے، کوئی جناب ایک طرف بیٹھا بھی کیا کر رہے ہو جی؟ میں چرس کا سگریٹ بنا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ گولی ہے، کتنے کی؟ 2800 روپے کی۔ اس کو اب جب کھا لیں گے 10 گھنٹے تک ناچتے رہیں گے، ہمارا دماغ باپ یہ اولاد جب مسئلہ یہ جو بچے آج کل فلمیں شلمیں دیکھ کے اور پھر اپنے صحت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ خواتین کی بھی یہی کیفیت ہے، مردوں کی بھی یہی کیفیت ہے، یونیورسٹی کے بچے ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہے، کالج کے بچوں کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جناب وہ اپنا گرم پلیٹ آ رہی ہے اور اس کے اوپر جناب ایسے لمبا کر کے جناب سفید رنگ کا پاؤڈر ڈال کے اور جناب ناک کے ذریعے سے آپ نے دیکھا سارا کچھ ہوا؟ نا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ محفلوں میں ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ مفتی کے لیے، دائی کے لیے، مسلح کے لیے دیکھنا چاہیے کہ قوم اس طرف کہاں جا رہی ہے، اس طرح کی محفل میں ہوتے ہیں نا، عینی شاید اور الحمدللہ جس وقت یہی چل رہا ہوتا ہے یا اور بھی اس سے آگے بہت بھی ہوتے ہیں، مشروبات مغرب بھی سارے ہوتے ہیں، ڈانس وانس؟ ڈانس مانس بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ان کو سمجھانے کا وقت آتا ہے جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ رات 2-2:30 بجے کے بعد اب ان کو عقل کی بات کی جائے تو بہت ساری بچیوں نے، بہت سارے بچوں نے الحمدللہ توبہ بھی کی ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کی صحت کے خلاف ہے، آپ اپنے چہرے کی رونق دیکھو کس طرح اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے چہرے کے اوپر خون نظر نہیں آ رہا۔ 2:30 بجے آپ پھر سمجھاتے ہیں؟ نہیں، جس وقت پارٹی جس ٹائم ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں نا میری بات سنیں، مسلح کو بڑا حکیم ہونا چاہیے، دائی کو۔ ہمارے حضرت گزرے حضرت پیر مبارک شاہ صاحب، وہ ہر طرح کی محفل میں جو باندر کر رہا ہوتا تھا، جو جناب عورت کھڑے ہو کر ڈانس کر رہی ہوتی تھی، جناب لوگوں کا مشغلہ رکھا ہوا تھا میلہ، آپ حضرت جا کے خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہو جاتے تھے، آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت شاہ صاحب اور اتنا بڑا پیر۔ بس جیسے ہی جناب ان کا تماشا ختم ہوا، حضرت نے کھڑا ہو جانا کہ الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ جس دور میں آپ اور ہم ہیں اس کے اندر سمجھانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے، مسلح کے لیے، دائی کے لیے، مبلغ کے لیے، مفتی کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں بچے اور ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جن کو اس طرح کی محفل میں نے دیکھا، ان کو سمجھایا، الحمدللہ وہ پھر گھریلو خاتون بنی اور اس کے مطابق انہوں نے صحت کے مطابق ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، صرف اختتام میں بتا دیں، ہم اچانک سے آپ کے جو روم ہے اس پہ چھاپا مارا، ہم نے کچھ چیزیں دکھائی، کوئی آپ کو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہم کیونکہ اس کو پبلش کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں تو مہمان ہوں اپنے اس بچے کا جو ماں فیملی کے یہاں رہتا ہے، اس کی فیملی آج کل ملتان میں ہے۔ ابھی آپ کی پرائیویسی ہے یہ روم؟ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ گھبرائے وہ آدمی جو کھلی کتاب نہ ہو۔ میرا کمرہ یہ نہیں ہے، اس کمرے میں میں آ کے آج صبح کو ٹھہرا ہوں، بچہ ملازمت پہ چلا گیا ہے، یہ جتنا سامان پڑا ہوا ہے سوائے ایک میرے بریف کیس کے، باقی سب کچھ اسی کا۔ اور شلوار کے؟ ہاں نہیں وہ تو ہے نا، آخر اس کے بعد باسکٹ بھی ہے جناب کا، ٹوپی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، باقی جو کچھ ہے اس بچی کا ہے یا اس کے جناب کا زین اہلیت۔ آپ ہمیں اس سے منع تو نہیں کر رہے کہ ہم آپ کی پرائیویسی؟ بالکل منع نہیں کرتا، اس لیے کہ میں عبدالقوی ہوں اور کھلی کتاب ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے ان کے روم میں اچانک سے چھاپا مارا اور کیا کہتے ہیں، ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے مفتی عبدالقوی جب لاہور میں آتے ہیں کس طرح سے اپنا دن گزارتے ہیں۔ بہرحال کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی امداد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔